الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حضرات گرامی، آیت الکرسی کی وضاحت ہو رہی ہے. آیت الکرسی کے ابتدائی حصوں کی وضاحت کی جا چکی ہے، مگر اسی آیت کے جو آخری حصے ہیں ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان لفظوں کی وضاحت کی جائے. یہ جو آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور اس آیت کو اس وقت یاد کرایا جائے، اس آیت کو اس وقت ہی یاد کروا دیا جائے جب انسان کا ہوتا ہے بچپن. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 بچپن ہی میں یاد ہو جائے. تو یہ آیت الکرسی، پہلے اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جن حصوں کی وضاحت نہیں ہوئی تھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. پروردگار فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر دے اس کے دربار میں، مگر جو بھی کرے گا اس کی اجازت پا کر ہی کرے گا. یہاں تک کی وضاحت تو گزشتہ تفسیر میں بیان کی جا چکی. اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے یعلم جانتا ہے اللہ، ما بین ایدیہم لوگوں کے سامنے کیا ہے، وما خلفہم اور ان کے پیچھے کیا ہے.
ہمارے سامنے کیا ہمارے پیچھے کیا ہم کبھی جانتے ہیں اور کبھی بے خبر رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے آگے کو بھی جانتا ہے، پیچھے کو بھی جانتا ہے۔ یہ آگے اور پیچھے اس کا مطلب کیا ہے؟ بین ایدیہم کا معنی ہے سامنے، وما خلفہم کا معنی ہے پیچھے۔ یہ سامنے پیچھے دونوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو سیدھا سادہ ہے کہ تمہارے سینے کے سامنے کیا ہے، تمہاری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، پروردگار جانتا ہے۔ یہ بڑا آسان مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے تمہارے اس دنیا میں آنے کے پہلے تمہاری حقیقت اور اصلیت کیا تھی وہ بھی پروردگار جانتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہونے والا ہے، تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، اسے بھی پروردگار جانتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جانتا ہے اس کو جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کو لوگ گھیر نہیں سکتے۔ گھیر لینے کا مطلب علم حاصل کر لینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو جانتا ہے، سب چیزیں جانتا ہے، اس کے علم میں کا ایک خطرہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا، مگر اللہ چاہے تو نواز دیتا ہے۔ تو پہلے شفاعت کی بات ہوئی اور اب علم کی بات ہو رہی ہے۔ شفاعت کی بات ہوئی تو پروردگار نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ شفاعت نام کی چیز ہی نہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے شفاعت کا موقع جس ہستی کو دے گا وہ ہستی ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا اول شافع وانا اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے شفاعت میری ہی منظور کی جائے گی۔ تو شفاعت کی بات ہوئی اور یہاں علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر کو جو بھی علم ملا ہے، شریعت کا علم ملا ہے، کتاب الہی کا علم ملا ہے، لوگوں کی کیفیتوں کا علم ملا ہے، یہ سارا علم حضور کو اللہ نے عطا کیا۔ تو اللہ کا علم، نبی کا علم، تو اللہ کا علم ذاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور وہ علم لدنی ہے۔ وہ علم آ جائے تو پھر آدمی پوری زمین کو دیکھ سکتا ہے اور اسے وہ نقشے نظر آئیں گے جو دوسروں سے اوجھل ہے۔ تو اللہ کے علم کا کوئی حصہ کوئی بھی انسان اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ نے چاہا۔ اللہ نے جتنا تم کو علم دینا چاہا وہ علم تم کو ضرور مل کر ہی رہے گا۔ وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی پھیل گئی۔ یہاں کرسی سے مراد حکومت ہے، کیونکہ حکومت ہی کو کرسی کہتے ہیں۔ بھائی کرسی مل گئی ان کو، یعنی حکومت مل گئی ہے ان کو۔ تو پروردگار نے کہا وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی چھا گئی ہے السماوات والارض، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی حکومت نہ ہوگی تو پھر کس کی حکومت ہوگی؟ جتنے بھی انسان حاکم ہیں ان کی حکومت عارضی، ان کی حکومت عارضی ہے،
اور وہ دنیا کا نظام اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے، تو یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ عارضی ہیں، حقیقی بادشاہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کی کرسی، حکومت کی کرسی پھیل گئی، چھا گئی، السماوات والارض، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بوجھ نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے جتنا آسان ہے، کروڑوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ کوئی کام آسان ہو گیا، کوئی کام مشکل ہو گیا، یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری قدرت محدود ہے۔ کوئی 10 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں اٹھا سکتا، کوئی 25 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر اٹھا نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت محدود نہیں ہے، لہٰذا پوری دنیا کی حفاظت اس کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت یعنی ساتوں آسمان کی اور پوری زمین کی حفاظت اللہ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام لوگوں کو پیدا کرنا، پھر تم تمام لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے ایسا ہی ہے کہ نفس واحدہ، ایک انسان کو پیدا کر کے اسے موت دے کر زندہ کرنا جس طرح رب کے لیے ایک آسان کام ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو پیدا کرنا، بیک وقت تمام انسانوں کو موت دینا، پھر بیک وقت تمام انسانوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ پروردگار بلندی والا، عظمتوں والا ہے۔ بلندی عظمت دونوں خدا کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم اپنے لیے تصور کر لیں تو یہ ہماری بھول، ہماری نادانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعہما، جو میری کبریائی اور میری عظمت کو ٹکرائے گا۔ کبریائی کیا ہے؟ بڑائی، ردائی میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت میرا تہبند ہے، یعنی یہ دونوں میرے لیے۔ اگر کوئی ان دونوں میں میرے سے مقابلہ کرتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے اور خود کو عظمت والا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو اللہ العظیم ہے، اللہ علی ہے۔ تو اسی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے ہم رکوع کی حالت میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے رب کو جو کہ عظمت والا ہے۔ اور اللہ بلند ہے، اس کی بلندی کا اقرار ہم سجدے کی حالت میں کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرے رب کو پاکی ہے جو کہ اعلیٰ ہے، بلندی والا ہے۔ تو آیت نمبر 255 ختم ہو گئی۔ تو یہ 255 کے عدد کو میں بچپن کا ہم وزن کہتا ہوں۔ 55 بچپن دونوں کا وزن ایک ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آیت نمبر 55 اسی وقت اپنے بچے کو یاد کرا دو جب تمہارے بچے میں ہوتا ہے بچپن، بڑا ہونے تک کا انتظار نہ کرو۔ اور بہت سے وظیفے اوراد ایسے ہیں کہ ماں باپ پڑھتے رہتے ہیں تو بچے انہیں سن کر یاد کر لیتے، مگر
آج کے دور میں ماں باپ کو تلاوت قرآن کا بھی ٹائم نہیں ہے، تسبیح اور ذکر کا بھی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی ذکر کی محفل کروانا چاہے ان کے گھر میں تو بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال خدا کی یاد میں جو زندگی گزرتی ہے، یاد رکھ لیجئے وہ زندگی ہی زندگی ہے، اور جو زندگی خدا سے غفلت میں گزرتی ہے وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ رب کو یاد کرنے والا، رب کو یاد نہ کرنے والا، دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ مردہ اور زندے کی طرح ہے۔ رب کو یاد کیا زندہ، رب کو بھول گیا مردہ۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، ذکر کے بارے میں غوث العظم کا ایک شعر ہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں، ندارم گرچہ آدیدہ کے بینم در جمالے تو، نیم نومید چون عمرم گزشت اندر خیالے تو۔ فارسی کا شعر ہے، اور غوث پاک فارسی میں بھی شاعر، عربی میں بھی شاعر، اور ان کی شاعری دیکھیے، شاعری میں دو چیزیں ہیں، ایک آمد ہے، ایک آورد ہے۔ یہ شاعروں کی باتیں ہیں۔ اب یہ علم کی محفل ہے، تفسیر کی برکت سے شاعری کے بھی ایک دو قاعدے آپ کو معلوم ہو جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ ایک آمد ہے، ایک آورد ہے۔ آمد کا معنی ہے خود بخود، آٹومیٹک۔ آورد کا معنی ہے کوشش کر کے، اسٹرگل کر کے، محنت کر کے، کھینچ کر کسی چیز کو اپنانا۔ تو جو محبت والا ہوتا ہے خود بخود شعر ڈھل کر آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شعر کی آمد۔ اور کوئی رات بھر سوچ کے ایک شعر بناتا، اسے کہتے ہیں شعر کی آورد۔ تو غوث پاک کے اشعار رہیں یا خواجہ غریب نواز کے اشعار رہیں، ان شعروں کے اندر کیا ہے؟ آمد ہی آمد ہے۔ تو غوث العظم فرماتے ہیں، میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، اے رب العالمین میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس آنکھ سے میں تجھے دیکھ سکوں۔ ندارم گرچہ آدیدہ کے بینم در جمالے تو، تیرے جمال کو دیکھنے کے قابل مجھے آنکھ نصیب نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کی عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگ مسلمان جنت میں دیکھیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن بھی ہے اور یہ نصیب بھی ہوگی، اللہ کا دیکھنا۔ ہم میں اور معتزلہ میں جو عقائد کے اندر اختلاف ہے، اہل سنت اور معتزلہ دونوں میں عقائد کا جو اختلاف ہے، ان میں رؤیت باری تعالیٰ کا بھی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رب کو دیکھ سکیں گے، اور معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ یراہ المؤمنون بغیر کیف فیا خسران اہل الاعتزال۔ بدالعمالی کے جو شاعر ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ مومن دیکھیں گے اللہ کو، یراہ المؤمنون، مومن اللہ کو دیکھیں گے، مگر کیسے دیکھیں گے؟ بغیر کیفن، وہ کیفیت بتائی نہیں جا سکتی۔ فیا خسران اہل الاعتزال، یہ جو معتزلہ ہے اہل اعتزال، یہ تو نقصان میں ہے۔ جب مانتے ہی نہیں تو پائیں گے کیسے؟ پہلے تو ماننا پڑے گا، تبھی تو وہ چیز نصیب ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہی عقیدہ حضرت غوث العظم کا ہے۔ مگر جب تواضع کی منزل میں آتے ہیں، تواضع کی منزل میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تجھے ہم دیکھیں گے یہ برحق ہے، تجھے ہم دیکھیں گے یہ برحق ہے، لیکن
میری آنکھوں میں وہ کمال کہاں ہے کہ میں تجھے دیکھوں؟ یہ عاجزی ہے۔ عبادت کوئی بندہ کرتا ہے، عمل کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں سے اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نیک بندے نیکیاں کر کے عمل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں، ہمارا عمل قابل قبول نہیں، اللہ قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ عاجزی ہے۔ تو یہ غوث الاعظم کی عاجزی ہے کہ اے پروردگار میری آنکھ میں کمال نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ پھر اس کے بعد ذکر کی بات کر رہے ہیں، نیم نہ امید، میں نا امید نہیں ہوں، اے پروردگار میں نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ کیوں؟ چو عمرم گزشت اندر خیالے تو، اس لیے کہ میری پوری عمر تیرے خیال میں گزری۔ جس نے زندگی گزاری تیرے خیال میں، اے پروردگار کیا تو اسے تیرا جمال نہیں دکھائے گا؟ میرا خیال تجھ میں لگا ہوا تھا، کیا تو تیرا جمال مجھے نہیں دکھائے گا؟ تو ذکر، اللہ کی یاد، یہ وہ عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں منع نہیں ہے۔ بعض عبادتیں بعض صورتوں میں منع ہے۔ نماز ہے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر باوضو بھی ہیں، بعض ایسے اوقات ہیں کہ ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ روزہ ہے، رات میں روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ حج کے موسم میں ہی کر سکتے ہیں۔ 8ویں تاریخ کو مینا میں جائیں گے، 9ویں تاریخ کو عرفات میں جائیں گے، 9واں دن ختم ہو کے 10ویں شب لگے گی تو مزدلفہ میں آئیں گے، پھر 10واں دن مینا میں رہیں گے۔ وہ 3 دن کے اندر 10، 11، 12 کے اندر طواف زیارت کر کے آ جائیں گے۔ تو انہی دنوں میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ اگر اب حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور عمرہ یا طواف کعبے کے پاس ہی کر سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں نہیں کر سکتے۔ مگر ذکر یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں کر سکتے ہیں۔ با وضو بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ نماز میں بھی ذکر ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، نماز تو ختم ہو گئی، ذکر ختم نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے کون؟ بلندی والا اور عظمتوں والا۔ تو یہ 2 چیزیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی یہ میری چادر اور عظمت یہ میری تہبند۔ مطلب کیا ہے؟ ان صفتوں کا اہل میں ہی ہوں۔ کبریائی کی جو صفت ہے اس کا اہل اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریائی اسی کی ہے۔ اب ہماری کیا چیز ہے؟ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی رہے، عبدیت، بندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند، مگر اللہ میں عاجزی نہیں، اللہ میں عاجزی نہیں۔ اگر اللہ بھی عاجزی کرنے لگ جائے تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ بندے کے اندر عاجزی ہو، عجز، کار انبیاء و اولیاء، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجز کار انبیاء و اولیاء۔ عاجزی کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان و فرعون اور قارون کا کام نہیں، کار انبیاء نبیوں کا کام ہے، وہ اولیاء ولیوں کا کام ہے۔ عجز کار انبیاء و اولیاء، عاجزی یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ طبیعت میں عاجزی نہیں ہے، تکبر ہے تو ولی کیسے بن سکتا ہے؟ تو عاجزی مقبول دربار خدا،
اللہ کے دربار میں جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے۔ آپ بزرگان دین کے کلام کا جائزہ لیجئے کہ ان کے کسی بھی کلام کے اندر تکبر نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی وہ اپنی شان بیان کر دیتے ہیں تو وہ شان اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ ان پر جذب کی حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ بولتے نہیں، بلوائے جاتے ہیں، بلوائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، خواجہ اجمیری، ان کا ایک شعر ہے، اس میں دیکھیے کیا عاجزی ہے۔ فرماتے ہیں چمن پر جرم و عصیانم توئی غفار یا اللہ، چمن با عیب و نقصانم توئی ستار یا اللہ۔ خواجہ غریب نواز کی شاعر بھی فارسی زبان میں تھی۔ مجھ جیسے مجرم اور گنہگار کے لیے اے پروردگار تو ہی غفار ہے، تو مجھے معاف کر دے گا، تیرے سوا اگر کوئی ہو تو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے پاس معاف کرنے کی جو کیفیت ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور مجھ جیسے عیب والے انسان کے عیبوں کو چھپانا اے پروردگار تیرا کام۔ چمن با عیب و نقصان، میں عیب والا، نقص والا، کمی والا ہوں، اور میرے عیب و نقص کو چھپانا اے مولا تیرا ہی کام ہے، تو ستار۔ تو اپنی بے بسی، خود کو عیب والا، کمی والا، یہ صرف بولنا ہی نہیں، دل و جان سے ماننا۔ اتنی عاجزی کسی میں آ جاتی ہے تو پھر اسے ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔